السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الانبیاء کی تقریباً 20 سے 21 آیات کریں گے، اور ان 20-21 آیات میں کافی انبیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ ان کے مختلف چھوٹے چھوٹے سے واقعات سے اللہ سبحانہ و تعالی نے مطلع فرمایا کہ انہوں نے ان کو اللہ نے کیا صلاحیتیں دیں اور ان کے قوم کے ساتھ سلوک، یا ان کی قوم کا ان کے ساتھ کیا سلوک تھا۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو پہلے پیج پر ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ۔ وَنَجَّيْنَاهُ، نجا ينجی، نون جیم یا مادہ باب تفعیل سے، اس کا مطلب ہوتا ہے بچانا۔ وَنَجَّيْنَا فعل ماضی، نحن فاعل، ہو مفعول، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے انہیں بچایا۔ وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو بھی بچایا، دوسرا مفعول، یعنی ایک مفعول اور دو مفعول۔ اچھا، کہاں بچایا؟ اِلَى الْأَرْضِ، ایک زمین کی طرف بچایا، متعلق ہو گیا۔ اب اس زمین کی صفت آ رہی ہے، اس میں موصول آ رہا ہے، اب اس میں موصول صفت بن کر آ رہا ہے، اور اس میں موصول کے بعد صلۃ الموصول ہے جو ایک جملہ فعلیہ ہے۔ سو یہ پورا جملہ صلہ موصول بن کر یہ صفت بن گیا الارض کی، اور الارض یہاں پر موصوف ہے۔ التی واحد مؤنث ہے چونکہ زمین مؤنث ہے۔ بارکنا فیہا للعالمین، با را کاف مادہ باب مفعلہ، بارکا یبارک برکت دینا، بارکنا نحن، فیہا میں ہا یہ واپس زمین کے طرف، التی بارکنا فیہا للعالمین، تمام جہان کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا قرآن مجید میں جہاں بھی یہ لفظ آیا ہے الارض التی بارکنا فیہا، زمین جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، تو یاد رکھ لیں وہ ملک شام، زمین شام ہے، ملک شام ہے، سیریا، جس میں آج فلسطین، اردن اور موجودہ شام شامل ہے۔ یہ ارض شام ہے، اس کو اردو شام کہتے ہیں۔ سو یہ وہ زمین ہے التی بارکنا فیہا للعالمین، تمام جہانوں کے لیے برکت رکھی۔ کتنی بڑی شان کی بات ہے۔ اور آج ہمارے آپ کے لیے میں پاکستان، میں مصر، میں سعودی عرب، میں قطر، میں بھارت، میں فلان، اللہ قرآن میں صرف ایک ہی ملک کا ذکر کرتے ہیں جس میں اللہ نے جس کی تعریف بھی کی ہے، التی بارکنا فیہا للعالمین۔ تمہیں کیا معلوم شام کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم فلسطین کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم زمین اردن اس وقت ہے کیا؟ معاملات خراب ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی تعریف فرمائی ہے، التی بارکنا فیہا للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ اور احادیث ملتی ہیں آخری وقت جب آئے تو شام کو پکڑ لینا، کہ مطلب شام کو جپھی ڈال لینی ہے، شام کو ہاتھ ملا لینا ہے، شام کو لازم پکڑنا سے مطلب ادھر ہو جانا، ایک تو ان کی طرف ہو جانا، اور دوسرا مقصد موقع ملے تو ادھر ہجرت کر جانا۔ ہے آپ میں اور مجھ میں ہمت اس وقت شام جانے کی؟ حالانکہ حالات بن رہے ہیں، وہ سچویشن بن رہی ہے جس کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے کہ شام میں یہود و نصارہ کی مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ، معرکہ ہوگا، بہت بڑا معرکہ ہوگا۔ حالات پیدا ہو رہے ہیں، شام لازم پکڑنا۔ ہم تو شام اسی کی جانیے، شام جانن تو شام والے جانن، کیا پتہ تمہیں اور ہمیں کیا پتہ التی بارکنا فیہا کا مطلب کیا ہے۔ بہرحال پھر اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، وَهَبْنَا وَهَبَ يَهَبُ، باب فتح سے، وا ہا با مادہ، وَهَبَ يَهَبُ، عطا کر دینا کسی کو بغیر کسی کی ڈیمانڈ کے، خوشی سے۔ وَهَبْنَا، نحن فاعل، ہم نے عطا کیا، لہو لام حرف جر ہو، کس کو؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ،
وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً لَكَ، ابراہیم علیہ السلام کو کیا عطا کیا؟ اسحاق اور یعقوب، دو بیٹے عطا کیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یعنی اسحاق علیہ السلام، اور یعنی پہلے ان کو اسحاق عطا فرمائے۔ اچھا وَهَبْنَا، دیکھیں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہاجر سے، ہاجر علیہ السلام سے، لیکن اسحاق پیدا ہو رہے ہیں سارہ سے۔ وَهَبْنَا لَهُ، انہیں عطا کیا کیا؟ اسحاق اور یعقوب۔ نافلتاً، یہ حال ہے یعقوب کا، یہاں اس کا مطلب ایک یعنی ایک پوتے کے طور پر آ رہا ہے۔ جی وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، انہیں اسحاق عطا فرمائے، یعنی اسحاق علیہ السلام کو سارہ علیہ السلام سے عطا فرمایا، اور پھر کیا ہوا؟ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور پھر یعقوب کو ایک پوتے کے طور پر ان کو عطا کیا، یعنی پھر یعقوب جو ہیں وہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہوئے۔ نافلتاً، یہ حال ہے یعقوب کا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک نعمت ملی کہ پہلے ان کو اسحاق عطا کیے گئے، پھر اسحاق سے ان کو یعقوب ہوئے، اور یعقوب ان کے پوتے بن گئے، یعنی ان کی اولاد میں برکت آ گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، کلن یہ مفعول مقدم ہے، جعلنا فعل ماضی، نحن فاعل، اور ہم کلن سب کے سب کو، جعلنا ہم نے بنایا، صالحین نیک، مفعول دو، صالحین کی جمع صالحون، صالحین صالحین۔ آگے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، جعلنا فعل ماضی، نحن فاعل، ہم مفعول، مفعول نمبر 1، أئمة مفعول نمبر 2۔ یاد رہے جعل یجعل کے دو مفعول ہوا کرتے ہیں جس میں یہ تسییر کا عمل ہو رہا ہو، کنورژن کا عمل ہو رہا ہو۔ سو یہ کنورژن ہو رہی ہے کہ انہیں بنایا، کیا بنایا؟ ائمہ، امام ان کی جمع ائمۃ، امام ان کی جمع ائمۃ۔ سو وجعلناہم ائمۃ، ہم نے ان سب کو امام بنا دیا۔ اچھا اب صفت آ رہی ہے ائمہ کی، یہدون بامرنا، ہدا یہدی رہنمائی کرنا، ہم فاعل، وہ رہنمائی کرتے بامرنا ہمارے حکم سے، یعنی ان کو کیسا امام بنایا کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور وحی کی ان کی طرف۔ اب یہ عطف ہے اس بات کے ساتھ کہ ایک تو ان کو امام بنا دیا، دوسرا کیا ہوا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ان کی طرف وحی کیا، باب افعال، اوحا یوحی، الیہم ان کی طرف، کیا؟ مفعول 1، مفعول 2، مفعول 3، 1 2 3، یہ 3 مفعول عطا کیے کہ ان کو وحی کی کس بات کی؟ فعل الخیراتی، نیکی کے کاموں کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے کی، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ کانوا ہم اس کا اسم، عابدن خبر، اور لنا متعلق، عابدن اسم الفاعل کا صیغہ، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا، اب یہ ایک اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک منصوب پایا جاتا ہے اسم شروع میں، اس کے بعد ایک فعل ہوتا ہے، اور اس فعل کے ساتھ ایک ضمیر ہوتی ہے جو واپس اسی کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے۔ اس عمل کو اشغال کہتے ہیں، اشغال، اشغال، اس کو کہتے ہیں اشغال۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اشغال کا عمل ہے۔ اچھا اشغال کیسے ہے کہ اس لوطن منصوب مفعول سے پہلے ایک فعل محذوف ہے، اس کے بعد وہ مفعول آیا، اور اس کے بعد ایک پھر فعل آیا، اور اس کے ساتھ ضمیر آئی، اور ضمیر واپس اس کی طرف لوٹ گئی، تو یہ اشغال کا عمل کہلاتا ہے۔ وَلُوطًا، اور لوط، آتَيْنَاهُ، ہم نے اسے عطا کیا۔ آتینا نحن فاعل، فعل ماضی کا صیغہ، ہو مفعول، مفعول نمبر 1، کیا کیا عطا کیا؟ حکمن، حکم عطا کیا، وعلمن، اور علم عطا کیا۔ ان 3 مفعول ہو گئے آتینا کے، ہم نے لوط علیہ السلام کو عطا کیا حکم اور علم۔ حکم سے مراد ان کو نبوت۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، وَنَجَّيْنَاهُ، اور انہیں بچایا، ہو مفعول، نجینا فعل ماضی، نحن فاعل، کہاں سے بچایا؟ من القریۃ، ایک بستی سے بچایا۔ متعلق، اب یہ قریہ کی صفت آ رہی ہے، اس میں موصول، التی کانت تعمل الخبائث، عمل یعمل، عمل کرنا، تعمل واحد مؤنث کا صیغہ ہیا فاعل، اور کانت کا ہیا اسم، یہ صلہ موصول مل کر صفت بنا القریہ کی، تعمل خبائث، خبائث مفعول بنا تعمل کا۔ سو التی تعمل الخبائث، جو برائی کے کام کرتے تھے، انہم کانوا قوم سوء فاسقین، ہم اسم انا، کانوا قوم سوء فاسقین، یہ پوری خبر ہے جملہ انا کی۔ اب کانوا میں ہم اسم ہے،
قوم سوء مرکب اضافی ہے خبر. قوم سوء مراد گندی قوم، بدبخت بد کردار قوم. قوم سوء، اب سوء نکرہ ہے تو اس لیے مضاف بھی نکرہ رہا، اسی لیے قوم کی جو صفت فاسقینہ ہے وہ نکرہ آ رہی ہے. قوم سوء فاسقینہ، گندی قوم تھی، فاسق تھی. فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے حکموں کو نہ مانے، سو فاسق کہتے ہیں. انہم کانوا قوم سوء فاسقینہ، ایک گندی قوم تھی، فاسق تھی. سو اللہ نے ان سے بچایا. آگے چلتے ہیں جی. پھر اللہ نے فرمایا وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. اب یہ پھر واپس لوط علیہ السلام کی طرف جا رہا ہے. ادخلنا نحن فاعل، ادخل يدخل باب افعال، ہم نے انہیں داخل کیا فی رحمتنا، اپنی رحمت میں. یہ مرکب اضافی. انہ من الصالحین، وہ صالحین میں سے تھے. ہوا اسم انہ شبہ جملہ خبر. من الصالحین، صالح اسم الفاعل کا صیغہ. آگے ہے وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. وَنُوحًا، اب یہاں پہ اذکروا فعل محذوف ہے، اذکروا یاد کرو، نوح کو مفعول. اب یہ ظرف بن کر آ رہا ہے، یعنی یاد کب کرنا ہے؟ اذ نادا، جب پکارا اس نے. آگے آ رہا ہے پورا مضاف الیہ. نادا ینادی، باب مفاعلہ، نون دال واو مادہ، باب مفاعلہ، نادا ہوا فاعل جو نوح کی طرف واپس جا رہا ہے. اور یاد کرو نوح کو اذ نادا من قبل، جب اس نے پکارا اس سے پہلے. اس کا مطلب قبل کا مضاف الیہ معذوف ہے. فاستجبنا له، ہم نے قبول کیا اس کو، یعنی اس کی دعا کو قبول کیا. جیم واو با مادہ باب استفعال. استجبنا فعل ماضی، نحن فاعل، لہو اس کی وہ جو دعا تھی اس کو قبول کر لیا. فنجیناہ، ہم نے اسے بچا لیا. وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو بھی بچا لیا. یعنی نوح علیہ السلام کو یاد کرو کہ جب انہوں نے پکارا ان کی دعا قبول کی گئی. فنجیناہ، انہیں بچایا. وَأَهْلَهُ، ان کے گھر والوں کو بھی بچایا. کہاں سے بچایا؟ من الکرب العظیم، ایک بہت بڑے دکھ سے بچایا. مرکب اضافی، الکرب یہاں صفت آ رہا ہے، موصوف آ رہا ہے. آگے فرمایا وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. وَنَصَرْنَاهُ، ہم نے اس کی مدد کی. نصرنا فعل ماضی، نحن فاعل، باب نون ہو مفعول، نوح علیہ السلام. من القوم، قوم سے. اب قوم کی صفت آ رہی ہے. الذین کذبوا بآیاتنا، الذین اسم موصول، صفت قوم حالت جر میں. آگے صلہ ہے فعل جملہ فعلیہ. کذبوا کذب یکذب تکذیبا، باب التفعیل، ہم فاعل. جس چیز کا جھٹلایا وہ با کے ساتھ آیا، مرکب اضافی. جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. آگے اللہ نے فرمایا انہم کانوا قوم سوء، سیم وہی بات. ہم اسم انہ، کان قوم سوء، وہ بد کردار گندی قوم تھی. پس فاغرقناہم، اغرق یغرق، غرق کر دینا، غارام غین را قاف باب افعال، اغرقنا فعل ماضی، ہم مفعول. فاغرقناہم، ہم نے انہیں غرق کر دیا. اجمعین، حال آیا اب اس مفعول کا، سو یہ ذوالحال ہے. ہم نے اس ساری کی ساری قوم کو غرق کر دیا. پھر کیا ہے؟ واو، یعنی آپ پھر وہ اذکروا محذوف، داود و سلیمان، یاد کرو داود اور سلیمان کو، مفعول محذوف فعل کے. اذ پھر وہی ظرف کے طور پر. یحکمان فی الحرث، اذ یحکمانی، حکم یحکم باب نون سے. یحکمان فعل مضارع مثنی کا صیغہ. جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے. یاد کرو داؤد اور سلیمان کو جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے. اذ نفشت فیہ غنم القوم وکننا لحکمہم شاہدین. اچھا، یہ فیصلہ کیوں ہو رہا تھا؟ اب یہ جو اذ ظرف ہے یہ اذ یحکمانی کے متعلق ہے، اور یہ اذ اس فعل محذوف کے متعلق ہے جو داود سے پہلے تھا. سو پھر آگے جملہ مضاف الیہ بن گیا. نفشت، نفس ینفش باب نون سے. اس کا مطلب ہوتا ہے رات کو چر جانا، یعنی اس کا مطلب بیسیکلی ہوتا ہے چرنا. جی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے چرنا. نفشت واحد مؤنث کا صیغہ. نفشت فیہ غنم القوم، غنم القوم یعنی قوم کی جو بکری، بھیڑ بکری کا جو ریوڑ تھا اس نے چر لیا. اذ نفشت فیہ، یہ فیہ میں ہاں جا رہا ہے حرث کی طرف، کھیتی. سو اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم. سو غنم القوم فاعل ہوا نفشت کا. اذ نفشت فیہ
غنم القومی، جب اس کھیتی میں اس قوم کا ریوڑ جو ہے وہ چر گیا، رات کو چرا اس نے، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، یہ نافع فعل ہی رات کے چرنے میں استعمال ہوتا ہے، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، کنّا نحن اس کا اسم ہوا، آگے خبر آ گئی لِحُكْمِهِمْ، اچھا یہ شاہدین خبر ہے لِحُكْمِهِمْ متعلق، سو کنّا ہم شاہدین یعنی گواہ تھے، دیکھ رہے تھے منظر کو، لِحُكْمِهِمْ ان کے حکم سے، وہ حکمہم کون ہے؟ یہ داؤد اور سلیمان، یعنی اللہ فرما رہے ہیں وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام وہ جو کھیتی کے بارے میں ایک مقدمہ آیا، اس کا جو فیصلہ کرنے جا رہے تھے وہ ہم دیکھ رہے تھے۔ جی تو آگے اللہ نے فرمایا فَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، فا ہا میم مادہ، سوری ہاں فہما، فا ہا میم مادہ، یہ مادہ ہے باب تفعیل، فَفَهَّمْنَا باب تفعیل سے، یہ فا کا مطلب پس، فعل ماضی کا صیغہ نحن، پس فہمنا ہم نے سمجھایا، یعنی فاہم یفہم باب سامیہ سے سمجھنا، اور فاہم یفاہم باب تفعیل سے سمجھانا، سو فہمناہا، ہاں کیا؟ یہ اس حکم کی طرف، اس قضیے کی طرف، اس فیصلے کی طرف جا رہا مفعول، سلیمان مفعول دوسرا، ففہمناہا سلیمان، ہم نے اس فیصلے کو سلیمان کو سمجھا دیا۔ اچھا ہوا کیا تھا کہ اب وہ فیصلہ آیا، داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ سنا دیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو بکریاں ہیں یہ ساری کی ساری دے دی جائیں کھیتی والے کو۔ جی میں تفصیل سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ ہوا یہ کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انگور کے خوشے تھے بیسیکلی اس کھود میں، اس کے اندر، کہ یہاں جس کھیتی کا تذکرہ ہے اس سے مراد انگوروں کی کھیتی ہے جس کے خوشے بہت ہی جھکے ہوئے تھے۔ ابن عباس نے فرمایا نفش کے معنی چرنے کے ہیں اور رات کے چرنے کو کہا جاتا ہے۔ سو اس کے بارے میں فرمایا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو کہ انگور کے خوشے پیدا ہوئے تھے مگر بکریوں نے انہیں خراب کر دیا، تو داؤد علیہ السلام نے بکریوں کے بارے میں فیصلہ کیا کہ یہ انگوروں کے مالک کو دے دی جائیں، انگور بکریوں کے مالک کو دے دیے جائیں، یعنی بکریاں جو ہے وہ انگوروں کے مالک کو دے دی جائیں اور انگور اتار کے بکریوں کے مالک کو دے دی جائیں۔ یہ فیصلہ کیا داؤد علیہ السلام نے کہ وہ ان کی تاکہ سلیمان علیہ السلام نے یہاں الگ بات کی، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یعنی داؤد علیہ السلام اس کے علاوہ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، یعنی فیصلے کا ایک اور طریقہ بھی ہے۔ انہوں نے فرمایا وہ کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انگور بکریوں کے مالک کو دے دیے جائیں، وہ ان کی حفاظت کرے حتیٰ کہ وہ اس طرح ہو جائیں جس طرح پہلے تھے، اور بکریاں انگوروں کے مالک کو دے دی جائیں حتیٰ کہ جب انگور اس طرح ہو جائیں جیسے پہلے تھے تو بکریاں ان کے مالک کو واپس کر دی جائیں۔ یعنی بات یہ ہوئی کہ اب بکریوں نے انگوروں کو خراب کر دیا رات کو، صبح معاملہ پیش آیا، داؤد علیہ السلام کی عدالت میں کیس آیا، داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ بکریاں جائیں انگوروں کے مالک کے پاس، بکریاں جو ہے وہ انگور کے مالک کو دے دی جائیں، تو اس کا مطلب کہ وہ جو بکریوں والا ہے وہ خالی ہو گیا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے یعنی فرمایا کہ اس کے علاوہ اور فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ بکریاں دے دی جائیں انگوروں کے مالک کو اور انگوروں کا جو باغ ہے وہ دے دی جائے بکریوں کے مالک کو، کہ اب وہ اس کی حفاظت کرے اور وہ جب تک انگور سارے درست نہیں ہو جاتے وہ اس کی حفاظت کرے اور اس کا خیال رکھے، اور وہ جو بکریاں دی گئی ہیں بکری کے مالک یعنی کھیتی کے مالک کو، وہ بکریاں لے اس سے دودھ دوہے اور اس سے مزے کرے، تو یہ ایک فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ سو اس طرح سے فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، یہاں سے علماء نے ایک نقطہ یہ نکالا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے فیصلے کی نفی نہیں کی، یعنی یہ نہیں کہا فرمایا کہ وہ غلط فیصلہ تھا، بلکہ اس سے بہتر فیصلہ دلوا دیا، وہ سلیمان علیہ السلام کے ذریعے دلوایا۔ یہاں سے ایک نقطہ یہ نکلتا ہے کہ اگر قاضی عدالت کا جو جج ہے وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے اپنی یعنی ذاتی لڑائی اور ذاتی نیت کی فاسدگی کے بغیر کوئی فیصلہ کر دیتا ہے، اور فیصلہ اگر غلطی سے غلط بھی ہو جاتا ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اللہ کے ہاں، کیونکہ اس کی نیت درست تھی۔ ہاں جان بوجھ کر کرے گا تو پھر تو پکڑا جائے گا، لیکن غلطی سے ہو گیا تو الگ بات ہے، کیونکہ غلطی سے کرے گا تو اس کو اس کے اجتہاد کا اجر تو ملے گا، اگر فیصلہ درست ہوگا تو اس کو 2 اجر مل جائیں گے۔ ایک اور پوائنٹ یہ نکلتا ہے کہ اب دیکھیں داؤد علیہ السلام والد تھے، سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے، اس کا مطلب اگر بیٹا بھی اپنے باپ کو کوئی اچھا مشورہ دے تو باپ کو چاہیے کہ اس کے اچھے مشورے کو قبول کر لے، اس کو غور کرے اور اس پر عمل کرے۔ ایسا ہی سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہوا کہ داؤد علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ قبول کر لیا۔
آگے چلتے ہیں. وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، سیم وہی مفعول مقدم ہوا، آتَيْنَا نحن فاعل، حکمن مفعول دو اور علمًا 3، یہ مفعول 1 تھا. ہم نے سب کو حکمت اور یعنی نبوت اور علم عطا فرمایا. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، سَخَّرَ يُسَخِّرُ تَسْخِيرًا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی چیز کے تابع کر دینا کہ وہ اس کے حکم پر چلے. جیسے ہم گاڑی چلاتے ہیں، ہم گھوڑے کو ہانکتے ہیں، ہم گدھے کو ہانکتے ہیں، تو اس وقت وقتی طور پر اللہ نے ہم جس دعا مانگتے سبحان الذی سخر لنا ھذا، سبحان الذی سخر لنا ھذا، یعنی تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے اس کو میرے قابو میں کر دیا. اب گھوڑا قابو آتا ہے کسی کے، اب گاڑی میں اسٹیئرنگ سے چلا رہا ہوں، یعنی اللہ نہ چاہے تو میرے قابو سے باہر ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت وہ میرا حکم مان رہی ہے. میں اس کو کہتا ہوں رائٹ ہو جاؤ، وہ رائٹ ہو جاتی ہے، میں کہتا ہوں لیفٹ ہو جاؤ، لیفٹ ہو جاتی ہے. یہ ہوتا ہے تسخیر. سو وسخرنا، سخر یسخر باب تفعیل سے، وسخرنا نحن فاعل مع داوود، سو یہ ظرف اور مضاف بن گیا. وسخرنا داوود مع داوود الجبال، اور ہم نے مسخر کر دیا داؤد علیہ السلام کے ساتھ کس کو؟ جبال کو، پہاڑوں کو. اب جبال یہاں پہ معرفہ ہے اور اس کی صفت آئی ہے یسبحنا، سبح یسبح، یسبحنا، وہ بھی تسبیح کرتے تھے، یعنی وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے اور وہ داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر ہو چکے تھے. والطیر، اور اب یہ دوسرا مفعول آ گیا، یعنی وسخرنا مع داوود الجبال، الجبال مفعول اول، والطیر مفعول ثانی. پرندوں کو بھی مسخر کر دیا کہ وہ بھی داؤد علیہ السلام کی سنتے تھے، ان کی بات مانتے تھے، ان کا حکم مانتے تھے. وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم کرنے والے ہی تھے. نحن اس کا اسم ہوا، فاعلین خبر حالت نصب میں. آگے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. آگے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ، نحن فاعل، علم يعلم باب تفعیل، سکھانا، ہو مفعول، وہ کون ہے؟ داؤد علیہ السلام. وَعَلَّمْنَاهُ، اور ہم نے انہیں سکھایا کیا؟ صنعۃ لبوس. صنعۃ لبوس، یہ جو ہوتی ہے نا، درع کہتے ہیں اس کو، جو لباس جنگ سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں لبوسن. سو صنعۃ بناوٹ مفعول 2. وَعَلَّمْنَاهُ صنعۃ لبوس، ہم نے اسے وہ جو زرع ہے وہ بنانا سکھایا. لکم، تم سب کے لیے. کیوں بنانا سکھایا؟ لام تعلیل، لتحسنکم. دیکھیں ہا، صاد اور نون مادہ ہے، باب افعال. حسن کہتے ہیں قلعے کو. سو وہ چیز جو کسی دوسرے کو اپنے اندر سمولے اور اس کی حفاظت کرے، یعنی اس طرح سے وہ اپنے اندر اس کو سمو لیا اس نے. اب وہ جو زرع بنائی اور اس نے اپنے جسم کو اندر لے لیا. لتحسنکم، تحسین کا فاعل ہے ہیا، یہ جا رہا ہے اس لبوس کی طرف کہ وہ جو زرع ہے کہ وہ تم لوگوں کی حفاظت کرے، تم کو بچائے. اب دیکھیں حافظہ اور احسن یحسن کا فرق کیا ہے. یہ احسن یحسن یہ ایک حصار ہے، ایک قلعہ ہے، اس قلعے میں داخل ہو جانا. سو لتحسنکم، تاکہ وہ تم سب کو بچائے، من باسکم، تم سب کی جنگ سے. باسن یہاں جنگ کے معنی میں لیا گیا. لتحسنکم من باسکم، تمہاری جنگوں میں تمہیں بچائے. پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا فہل انتم شاکرون، پھر کیا تم شکر کرنے والے بنتے ہو. شاکرون اسم الفاعل کا صیغہ ہے، حل استفہام ہے. حل انتم شاکرون، ایک بہت بڑی نعمت عطا کر دی تم کو. تو دنیا میں سب سے پہلی زرع بنانے والے انسان کون تھے؟ وہ تھے داؤد علیہ السلام، ان کو اللہ نے سکھایا. آگے فرماتے ہیں اللہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، یعنی وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ وَسَخَّرْنَا لِسُلَيْمَانَ، اور ہم نے مسخر کر دیا سلیمان کے لیے. الریح مفعول، ہم نے مسخر کر دیا ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے لیے. کیسی؟ عاصفتن، عاصفتن تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا. اب یہ حال ہے اس کا، عاصفن یعنی چلتی ہوئی، عاصفتن تجری، جرا یجری. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کیا، عاصفتن تیز چلتی ہوئی. عاصفن کہتے ہیں، عاصفتن کہتے ہیں یعنی جو طوفان آ جاتا ہے. عاصفتن تیز چلتی ہوئی، تجری جرا یجری، تجری ہی فاعل، یعنی تیز چلتی ہوئی ہوا کو. اب یہ حال ہے الریح کا. لسلیمان الریح
आसिफतन तजरी बिअम्रिही, उसके हुक्म से चलती हुई, उसके हुक्म से, यानी एक हाल ये है आसिफतन तेज, तजरी बिअम्रिही वो चलती थी उसके हुक्म से, ये हो जा रहा है सुलेमान की तरफ, तजरी ही या फाइल, तो ये दूसरा हाल है उस हवा का। किस तरफ को चलती थी? इलल अर्दिल्लती बारकना फीहा, फिर वही बात आ गई उस जमीन की तरफ जिस तरफ जहां हमने बरकतें नाजिल फरमाई हैं। वकुन्ना बिकुल्लि शैइन आलिमीन, और हम हर चीज़ के जानने वाले हैं। कुन्ना नहनु इस्म हो गया, बिकुल्लि शैइन मुरक्कब इजाफी, बाब जर ने मुजाफ को मजरूर किया, आलिमीन हालत नसब में, ये हो गई खबर कुन्ना की। आगे चलते हैं जी अगली आयत की तरफ। आगे अल्लाह ने फरमाया वमिन अश्शयातीनी मन यगूसूना लहू व यअमलूना अमलन दून ज़ालिका व कुन्ना लहुम हाफिज़ीना। फिर अल्लाह फरमा रहे हैं वमिन अश्शैतानी, यानी वसख्खरना लिसुलैमाना मिन अश्शैतानी, हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए शैतानों में से बाज़ को मुसख्खर कर दिया। अब ये मन यगूसून लहू, मन इसमें मौसूल है और आगे इसका सिला है गासा यगूसु, गैन वाव साद मादा बाब नून से, यगूसून फ़िल मुज़ारे नहनु फ़ाइल लहू, उसके लिए जो उनके लिए गोते लगाते थे, यानी वो समंदर में गोते लगा के ना मोती शोती जवाहरात निकाल कर लाया करते थे। सो अल्लाह फरमा रहे हैं वसख्खरना लिसुलैमाना मिनश्शयातीनी मन यगूसून लहू। अब ये सिफ्त है इस शयातीन की, क्योंकि ये इस्म मुअर्फा आ रहा है, अच्छा हाल, सॉरी ये हाल बन रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर हाल है शयातीन का, कि शयातीन का हाल क्या था कि वो गोता लगाते थे समंदर में। वयअमलून अमलन दून ज़ालिका, और वो अमल करते थे अमलन कोई भी अमल, दून ज़ालिका इसके सिवा। ज़ालिका क्या? ये गोताखोरी के अलावा और भी वो अमल करते थे, यानी ये अतफ हो रहा है इसके साथ, तो ये एक सिला ये दूसरा सिला बन गया। आगे फरमाया वकुन्ना लहुम हाफिज़ीना, नहनु इस्मु कुन्ना लहुम मुतअल्लिक, शिबु जुमला, हाफिज़ीना खबर हालत नसब में, और हम उनकी हिफाजत करने वाले थे। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसख्खर तो कर दिया, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिफाजत करने वाले भी थे कि वो शैतान उनकी जो उससे बाहर निकलने न पाएँ, उनको नुकसान पहुँचाने न पाएँ। फिर आगे फरमाया व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी यद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, और याद करो अय्यूब को, फिर वही उज़कुरू फ़ेल महज़ूफ़, कब याद करना है? फिर इस ज़र्फ़ आगे नादा रब्बहू, कि उन्होंने अपने रब को पुकारा, रब्बहू मफ़ऊल, नादा युनादी बाब मुफ़ाअला में से, ना नून दाल, और हुआ फ़ाइल जो अय्यूब की तरफ वापस जा रहा है। कैसे पुकारा? अन्नी मस्सनी यद्दुर्रु, आना इस्मु इन्ना, मस आगे ये जुमला फ़ेलिया खबर इन्ना बन गया। मस्सा यमस्सु छूना, मस्सा वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा फ़ेल माजी का, फ़ाइल दुर्रु तकलीफ़, नी मफ़ऊल। इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी यद्दुर्रु, जब उन्होंने पुकारा है मेरे रब मुझे एक तकलीफ़ ने छू लिया है, और वाव हालिया है, व अंत अरहमुर राहिमीन, और तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है, तू रहम करने वालों का भी रहम करने वाला है। आगे फरमाया अल्लाह ने फस्तजबना लहू, हमने उनकी दुआ को कबूल किया, सेम पहले आ चुका है। फ़कशफ़ना, कशफ़ यकशिफ़ु हटा देना, कशफ़ना फ़ेल माजी नहनु फ़ाइल, हमने हटा दिया। क्या हटाया? ये मा बिही मिन दुर्रिन, मा मौसूला, आगे सिला है शिबु जुमला, मा बिही मिन दुर्रिन, बिही में हाज़मीर माँ की तरफ जा रहा है कि जिस तकलीफ ने उनको छुआ था हमने उसको हटा दिया। व आतैनाहु अहलहु, हमने आतैनाहु उसे दिया, अहलहु उसके घर वालों को, व मिसलहुम मअहुम, और उनके जैसे ही उसके साथ। यानी उलमा फरमाते हैं नहनु फ़ाइल व आतैनाहु, उन्हें दिया, देखिए वाव नहीं है, वाव नहीं है, यानी उन्हें दिया उनके घर वालों को, चूँकि उनसे सब दूर हो गए थे तो अल्लाह ने उन्हें और घर वाले अता कर दिए। व आतैनाहु अहलहु, हमने उनको उनके घर वाले अता किए, व मिसलहुम मअहुम, और उन जैसे उनके साथ, और रहमतन मिन इंदिना, ये हाल है कि रहमत के तौर पर मिन इंदिना, हमारी तरफ से। आगे फरमाया व ज़िक्रा लिल आबिदीन, और नसीहत है अब इबादत करने वालों के लिए, ज़िक्रा
وذکرا للعابدین، لام حرف جر، وذکرا للعابدین. آگے فرمایا واسماعیل وادریس وذا الکفل. دیکھیں سارے منصوب ہیں کہ اذکروا اسماعیل و ادریس و ذا الکفل. ذو کی جگہ پہ زا آیا، ذا الکفل، ذا الکفل کل من الصابرین، مبتدا خبر، ہر ایک صبر کرنے والا ہے، یعنی وہ کل من الصابرین، سب صبر کرنے والوں میں سے تھے. آگے فرمایا وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا. ادخلنا فعل ماضی، نحن فاعل، ہم نے داخل کر لیا ہم ان سب کو، فی رحمتنا اپنی رحمت میں، فی حرف جر، رحمتنا مرکب اضافی. پھر فرمایا انہم من الصالحین، وہ نیکوں میں سے تھے. ہم اسم انا شبہ جملہ خبر، صالح اسم الفاعل کا صیغہ یہاں پہ مجرور حالت میں ہے. پھر آگے فرمایا وذکروا، کس کا؟ ذنونی. ذنون کون؟ یونس علیہ السلام. ذو کی جگہ پہ زا، ذنونی کہ نون والے کو یاد کرو. کب یاد کرنا ہے؟ کیا یاد کرنا ہے؟ اذ ذہب مغاضبا، ذہب ہوا فاعل، مغاضبا حال، یہ غاضب یغاضب باب مفاعلہ میں سے اسم الفاعل کا صیغہ، شدید غصے میں ہونا حال ہے اس میں جو موجود ہوا ہے. اذ ذہب مغاضبا، جب وہ شدید غصے کی حالت میں چلے. فظن، اور انہوں نے گمان کیا. کیا گمان کیا؟ وہ آگے مفعول بن کر آ رہا ہے، لن نقدر علیہ، یہاں تک یہ انا ہے ایکچولی. ان لن نقدر، قدر یقدر، قدرت پانا، علیہ اس پر، نحن فاعل ہو گیا، قدر یقدر. سو لن نے اس کو نصب کر دیا فعل مضارع نفی تاکید کے لیے، اور انا ہے تاکید. ان جب لن کے ساتھ آتا ہے تو ہلکا ہو جاتا ہے. فظن ان لن نقدر علیہ، کہ انہوں نے گمان کیا کہ ہم اس پر قدرت نہیں پا سکیں گے. فنادا فی الظلمات، انہوں نے پکارا اندھیروں میں سے. نادا ینادی فی الظلمات، اندھیروں میں سے. ظلمت ان کی جمع. کیا پکارا؟ یہ پکار ہے ان کی، یہ بھی انا سے ثقیلہ ہوا ہے. ان لا الہ الا انت، یہ پورا حصہ اس کا اسم انا ہے. ان لا الہ الا انت سبحانک، سبحانک بھی اس کا حصہ ہے. انی کنت من الظالمین، یہ خبر ہے اس انا کی. اب اس پر آ جائیے. سو یہ پورا جملہ مفعول ہے نادا کا. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ الا، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الا انت سبحانک، تو ہی پاک ہے. انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں. آنا اسم انا، اور اس میں یہ پھر خبر و انا شامل ہے. کنت میں اسم آنا ہے، من الظالمین متعلق ہے کہ انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں. فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. ونجیناہ، انہیں بچا لیا. کہاں سے؟ من الغم، ایک غم سے، ایک دکھ سے. وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم ایمان لانے والوں کو بچاتے ہیں. ننجی، انجا ینجی، نون جیم یا مادہ، ننجی نحن فاعل فعل مضارع، مؤمنین مفعول حالت نصب میں، اور اسی طرح ہم مومنین کو بچاتے ہیں. جی تو اگلی آیات ہیں. اللہ نے فرمایا وزکریا، یعنی اب پھر اذکروا زکریا، زکریا کو یاد کرو. اذ نادا ربہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو. ربی یا محذوف، اے میرے رب. لا تذرنی فردن، مجھے اکیلا مت چھوڑ، یعنی بغیر اولاد کے مت چھوڑ. وازارا یازیرو، وازیرا یازرو باب سامیہ سے، واو زال را مادہ چھوڑنا. تذر انت فائل، لائے نہیں ہے، نی مفعول، فردن دوسرا مفعول. رب لا تذرنی فردن، یا اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ. وانت خیر الوارثین، بے شک تو ہی وارثوں میں سب سے بہتر ہے. فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. ووہبنا لہ یحییٰ، اور انہیں یحییٰ عطا فرمائے. وہبنا لہ یحییٰ مفعول حالت نصب میں ہے. واصلحنا لہ، اصلح یصلح، ٹھیک کر دینا، درست کر دینا. سو نحن فاعل، سو لام ہا مادہ، فعل ماضی کا صیغہ. لہو میں ہا کدھر جا رہا ہے؟ یہ زکریا علیہ السلام کی طرف. وَأَصْلَحَ زَوْجَهُ، یہ مفعول اصلح کا، کہ ان کی بیوی کو ان کے لیے ہم نے درست کر دیا، یعنی ان میں جو بیماری تھی اس کو ٹھیک کر دیا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. ہم اسم انا ہو گیا، آگے جملہ ہے خبر. کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، یہ پورا جملہ جو ہے یہ خبر و انا ہے. اس جملے میں بھی جملہ ہے، وہ کیا ہے؟ کانو، اس کا اسم ہوا ہم، اور یسارعون فی الخیرات یہ ہو گیا خبر نمبر 1. ویدعوننا رغبا ورہبا یہ خبر نمبر 2. سو سارع یسارع، سین را عین باب مفاعلہ، جلدی کرنا کسی کام میں. وَيُسَارِعُونَ، ہم
اس کا فاعل ہوا. یسارعون فی الخیرات، وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے. ویدعوننا، اور وہ ہمیں پکارتے تھے. دعا یدعو، یدعون فعل مضارع نامفعول، کس حال میں؟ رغباً و رہباً، یعنی رغبت رکھتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے ہمیں پکارا کرتے تھے. وکانوا لنا خاشعین، اور وہ ہمارے لیے عاجزی اختیار کیا کرتے تھے. کانوا کا ہم اسم اور خاشعین خبر حالت نصب میں، لنا شبہ جملہ. آگے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی وَاذْكُرُوا الَّتِي، یاد کرو کس کو؟ اس کو. الَّتِي احسنت فرجها، الَّتِي یہاں پر مفعول ہے حالت نصب میں. وَالَّتِي، الَّتِي اس میں موصول، آگے صلہ ہے فرجها. احسن یحسن، بچانا. احسنت فعل ماضی واحد مؤنث، یا فاعل یعنی اس مؤنث نے بچایا. مفعول فرجہا، اپنی فرج کو، اپنی شرمگاہ کو بچایا. فنفخنا، نفخ ینفخ باب نون سے پھونکنا. فنفخنا، پس ہم نے پھونکا. فیہا، اس میں، یہ ہا اسی التی کی طرف، پس ہم نے اس میں پھونکا. فنفخنا فیہا من روحنا، اپنی طرف سے روح کو پھونکا. وجعلناها، جعلنا نحن فاعل، ہاں مفعول وہی التی، اور ہم نے اس کو بنا دیا. وابنہا، اور اس کے، یہ ایک مفعول یہ دوسرا مفعول. وابنہا، اور اس کے بیٹے کو، یہ تیسرا مفعول. آیتن، ایک نشانی بنا دیا. للعالمین، پورے جہان کی، تمام جہانوں کے لیے. مریم علیہ السلام کو یاد کرو. والتی احسنت فرجها فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناها وابنها آیة للعالمین. آگے فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ. ان حرف تاکید، هذه اسم ان، امتکم خبر، یہ تمہاری امت ہے. امتاً واحدہ، یہ حال ہے اس امت کا کہ ایک امت. وانا ربکم، اور میں تم سب کا رب ہوں. مبتدا خبر. پس فاعبدونی، میری عبادت کرو. امر کا صیغہ ہے اعبدونی، مفعول یا محذوف ہے، پس میری عبادت کرو. انتم فاعل ہے. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، انہوں نے تقطع یتقطع باب تفعل، کاٹ دینا، الگ الگ کر دینا. انتم فاعل فعل ماضی کا صیغہ. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، انہوں نے اپنے امر کو کاٹ ڈالا ایک دوسرے کے دوران. کل الینا راجعون، ہر ایک ہماری طرف ہی لوٹنے والا ہے. کل مبتدا، راجعون خبر، الینا متعلق، ہر ایک ہماری طرف لوٹنے والا ہے. اس آخری آیت کو ہم دیکھ لیتے ہیں. جی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور یہ لوگ اپنے معاملے میں باہم متفرق ہو گئے، یعنی امتوں نے اپنے رسولوں سے اختلاف کیا. اصل میں تو ساری امتیں ایک ہی تھیں، لیکن یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی نبی آتا تو وہ آپس میں اختلاف کرنے لگتے. ان میں سے کچھ لوگوں نے ان کی تکذیب کی اور کچھ نے تکذیب کی. اسی لیے فرمایا کل الینا راجعون، ہر ایک ہماری طرف لوٹنے والا ہے. یعنی قیامت کے دن پھر ان کے ہر ایک کے اس کے عمل کے مطابق جزا دی جائے گی. اگر اس نے اچھا عمل کیا تو اچھا بدلہ ملے گا، اگر برا کیا تو برا بدلہ ملے گا، بری سزا ملے گی. اسی لیے فرمایا فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، جو نیک کرے گا وہ مومن بھی ہوگا. انشاءاللہ اگلی آیات کا تذکرہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے، اور انشاءاللہ کل امید ہے ہماری سورۃ الانبیاء مکمل ہو جائے گی. آج کی آیات میں اگر تھوڑی سی آپ کو میری سپیڈ زیادہ لگی ہو تو آپ نے معذرت محسوس نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریپیٹڈ الفاظ تھے، ریپیٹڈ افعال تھے، بار بار وہی آ رہے تھے. فاستجبنا لہ، اب یہ دوبارہ آ رہا. کانوا لنا عابدین، دوبارہ آ رہا. تو اس کو تھوڑا سا اگنور کر دیجیے گا آج کے دن. تو الحمدللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سفر کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.